سنت کے ناصبی توبہ کر لیں قبل اس کے کہ ان کا آخری وقت آ جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک موقع پر معاویہ ابن حدیج آئے۔ ذہن میں یہ آپ کے اگر نہ ہو تو رکھیے گا کہ معاویہ اور عمرو بن العاص کے حکم سے معاویہ ابن حدیج نے مصر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند اور حضرت علی کے عزیز اور محبوب اور پوری امت کے محبوب عابد و زاہد اور متقی محمد ابن ابی بکر کو قتل کیا، ان کی گردن کاٹی اور اس کے بعد ایک مردہ گدھے کی کھال میں ان کو بند کر کے آگ لگائی۔ اور جب یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوئی، جن کے وہ بھائی تھے، عزیز بھائی، عابد و زاہد بھائی، متقی بھائی، تو انہوں نے اپنی نمازوں میں ان دونوں کے لیے جنہوں نے یہ حکم دیا تھا بددعائیں شروع کی۔ یہ روایت محدثین اہل سنت نقل کر رہے ہیں، یہ روایت شیعوں کے گھر کی نہیں ہے، یہ ابن کثیر کی روایت ہے، یہ ابن الاسیر کی روایت ہے، امام ابن سعد کی روایت ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے محدثین اجلہ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو نقل کیا، صحابہ نے نقل کیا، تابعین نے نقل کیا، تابعین نے نقل کیا، اور روایت آج تک چلی آ رہی ہے، سینکڑوں اس کے راوی ہیں۔ اب جو لوگ ان میں بات نکال کر اس کو ٹالنا چاہتے ہیں اور کسی راوی کو کہتے ہیں وہ شیعہ تھا، تم ناصبی ہو اس لیے تم کو شیعت نظر آ رہی ہے۔ حضرت علی کے جو شیعہ تھے یعنی حضرت علی کی جماعت تھی وہ سب برحق تھے، وہی حق پر تھے، حضور کہہ رہے ہیں کہ وہ حق پر تھے، تم برسر باطل ہو، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تم برسر باطل ہو، اس لیے تمہاری ان باتوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے راویوں کی جرح و تعدیل پر آج سے تقریباً 40 سال پہلے میں نے کام کیا۔ ریاض میں حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی نگرانی میں میں نے جو مقالہ علم حدیث پر لکھا اور راویوں کی جرح و تعدیل کے بارے میں، اس لیے میں نے اس میں پوری بحثیں کی کہ راوی کو کب مجروح کہا جا سکتا ہے، کب نہیں کیا جا سکتا۔ بڑے بڑے ائمہ محدثین کے اقوال سے ثابت کیا کہ یہ کہہ کر کہ کان یتشیع لعلی کسی کو مجروح نہیں کیا جا سکتا۔ امام شافعی، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی کی کتابوں میں 20 شیعوں کی روایتیں موجود ہیں۔ اگر ان اقوال کو مان لیا جائے تو بخاری اور مسلم اور تمام کتب حدیث کو دریا برد کر دینا پڑے گا، یا ان کو کہیں الماری میں بند کر کے تالا ڈال دینا پڑے گا کہ ان کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ناصبیوں کی کوششیں ہیں، خوب پہچان لو۔ حضرت علی کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنے پر اگر کسی کی پیشانی پر بل پڑ رہے ہیں اور حضرت حسین و حسن کی سیادت اور قیادت کے تذکرے پر کسی شخص کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یقین کرو اس مسجد میں اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ ناصبی ہے۔ ہو سکتا ہے لاشعوری طور پر اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں ناصبی ہوں، جیسے بہت سے لوگوں کو ابتدائی اسٹیج میں معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں کینسر کا مرض لگ گیا ہے، بعد میں انکشاف ہوتا ہے۔ یہ بھی ناصبیت کا کینسر ہے، جس کو بھی لگ گیا ہے اس کے بارے میں پہچان ہونی چاہیے، اور امت میں یہ بات عام ہونی چاہیے کہ جو اہل سنت کہلاتے ہیں ان سب کو اہل سنت مت سمجھنا، اور ناصبی کو پہچاننا اس سے کہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے جو فرمایا کہ علی میرے ولی ہیں، مومنین کے ولی ہیں، اور اے لوگوں قرآن اور اطرتی اہل بیتی، قرآن اور اپنے اہل بیت کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو ان حدیثوں کے اندر عیب نکالیں، جو ان میں کیڑے پیدا کریں، خدا کی قسم وہ ناصبی ہیں، خدا کی قسم وہ ناصبی ہیں۔ بیان کر رہا تھا کہ معاویہ ابن حدیج جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ابو بکر کے بیٹے محمد کو پہلے قتل کریں پھر ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دیں، اس طرح حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ کیا گیا، اور یہ کروایا ان لوگوں نے جو حضور کی زبان سے باغی کہلائے، یہ کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ تو اب اس کے بعد معاویہ ابن حدیج کی حضرت حسن سے ملاقات ہو گئی، اور یہ مشہور تھا کہ حضرت علی کو سب سے زیادہ گالی دینے میں ماہر معاویہ ابن حدیج ہیں۔ تو حضرت حسن نے کہا کہ تم علی کو گالی دیتے ہو؟ تو وہ شرم سے ذرا چھیپے اور سر جھکایا۔ تو حضرت حسن نے فرمایا کہ اے معاویہ ابن حدیج، تم محشر میں حوض کوثر پر جب جاؤ گے، پھر کہا جا ہی نہیں پاؤ گے، لیکن اگر جاؤ گے تو علی کو وہاں کھڑا ہوا پاؤ گے، اور وہ اس طرح تمہیں وہاں سے دھتکاریں گے اور ہٹائیں گے جیسے گھاٹ پر سے اونٹ دوسروں کے دھتکار دیے جاتے ہیں، ہٹا دیے جاتے ہیں۔ تو خوب یاد رکھا جائے، ناصبیوں کا یہی انجام ہونا